بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس ملک کے حالات کیسے بدل پائیں گے جبکہ ایک طرف سیاست، عدالت اور صحافت پر کنٹرول کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب مرضی کے نتائج کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس اپروچ سے ملک چل پائے گا نہ ہی آگے بڑھ پائے گا. یہاں پر فیک نیوز کا معاملہ تو زیر بحث لایا جا رہا ہے، مگر فیک پارلیمنٹ اور فیک حکومت کے بارے کوئی بات کر رہا ہے نہ ہی عوامی رائے غضب کر کے اقتدار پر مسلط ہونے والوں سے پوچھا جا رہا ہے. فیک نیوز کے نام پر پی کا ایکٹ تو آ گیا، لیکن کیا فیک حکمرانوں اور انہیں لانے والوں کے خلاف بھی کبھی کوئی کارروائی ہو پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، ان میں ہمارے پہلے مہمان گرامی سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار جناب ناصف اعوان صاحب، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان گرامی کا تعلق سیاست سے ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری لاہور ہیں جناب ریاض احمد احسان صاحب. ہم دونوں مہمان گرامی کے مشکور ہیں کہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. پروگرام کا آغاز سینئر کالم نگار تجزیہ کار ناصف اعوان صاحب سے ہی کرتے ہیں. ناصف اعوان صاحب، کیا طاقت کے زور پر اقتدار میں زیادہ دیر تک رہا جا سکتا ہے اور عوام کی رائے دبا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ شاہد ندیم صاحب. آپ کا سوال جو ہے بڑا ویلڈ ہے اور بڑا سنجیدہ فکر ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب، ریاستوں کی تاریخ میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ طاقت کے زور پر کبھی بھی حکمرانی نہیں کی جا سکتی. ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا 10 برس یا 11 برس تک حکمرانی کی گئی ہے. ڈکٹیٹرشپ جو ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ کا سوال بھی اسی سے اندر زیادہ دیر تک نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ارتقائی عمل ہے نا، اس میں انسانی شعور جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں جو شعور ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت ہے. لہذا اس میں دو رائے نہیں ہے. پاکستان کے اندر بالآخر عاملوں کو جمہوریت کی طرف آنا پڑا. ٹھیک ہے، انہوں نے جمہوریت میں بھی جو ہے نہیں، وہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ جمہوریت جیسی بھی ہو وہ بھی ہو، اس سے تو بہتر ہے نا. آمرانہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس سے بہت بہتر ہے. تو بہرحال انہیں بھی جو ہے نا پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے. ضیاء الحق کو دیکھ لیں، پرویز مشرف کو دیکھ لیں، ایوب کو دیکھ لیں، ان سب کو زیادہ دیر تک ملک میں حکمرانی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کر سکے حکمرانی. لہذا اسی طرح آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، آپ عراق کے اندر دیکھ لیں، لیبیا کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں. زار روس جو ہے وہاں انہوں نے بڑے ظالم قسم کے وہ حکمران تھے، لیکن نہیں، وہاں انقلاب آیا، بلکہ آدھے یورپ میں آیا، وہاں بھی یہی سسٹم چل رہا تھا. اور مغرب کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، مغرب کے برطانیہ دیکھ لیں آپ، وہاں اگرچہ صدیاں لگی تھی لیکن بالآخر انہیں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے تھے اور جمہوریت آ گئی. لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کے ذریعے لوگوں کو ہمیشہ دباتے رہیں اور انہیں ان کے خیالات سے اتفاق نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اب ایک طاقت ہوتی ہے ڈکٹیٹر کی، اس کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت جو بھی جس قسم کی ہوتی ہے وہ تو یہ الگ ہے، لیکن عوامی طاقت جو ہے نا، اس کے آگے کوئی ہتھیار، کوئی چیز نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر بھی فی الحال ایسا ہو رہا ہے، طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اور بے دریغ ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ابھی دیکھ لیں آپ، سال 2 سال زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اچھا ریاض احمد صاحب، کیا پی کے ایکٹ کی آڑ میں حق سچ کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے
اور حکومت پر جائز تنقید کو بھی روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد ندیم بھائی. دیکھیں پیکا ایکٹ جو ہے، آپ 1 سال پیچھے چلے جائیے. یہ حکومت جو ہے یہ عوام کی مرضی اور منشا سے نہیں آئی ہے. یہ فارم 47 سے آنے والے لوگوں نے اپنے پہلے ہی دن سے پہلے تو عوامی مرضی اور ووٹ کا جو اختیار ہے، عوام نے کسی اور کو ووٹ کاسٹ کیا اور یہ حکمرانی کا دعویٰ لے کر آ گئے. اب یہ اپنی پچھلے سال فروری سے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ اسی روز سے آج تک مسلسل آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب اس سے حاصل کیا ہوگا؟ پہلے انہوں نے تجربہ کیا فائر وال کا. اس فائر وال کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پورے پاکستان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو کے رہ گیا، اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پر بالخصوص جو ہے آئی ٹی سیکٹر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں تباہ ہوا بھی. آپ کے آئی ٹی کے جو لوگ تھے وہ پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گئے. اب اس غلطی اور اس جرم کے بعد انہوں نے فائر وال کا جو ہے وہ ختم کر کے تو یہ پیکا ایکٹ لے آئے ہیں. اب اس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو مختلف پارلیمان کے اندر جو جماعتیں ہیں، ہم بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ موقف ہے کہ آپ صحافیوں کا آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ کر، ان کی آواز دبا کر، ان کی آواز کا قتل کر کے انہیں سچ بولنے سے روک نہیں سکتے ہیں. آپ کو اگر یہ اقدامات کرنے کی نوبت اس حکومت کو کبھی پیش نہیں آتی جو حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، جو حکومت عوام کی ترجمان ہوتی ہے، جو حکومت عوام کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، بنیادی ضروریات کا خیال رکھتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتیں اس کو کالا قانون کہہ رہی ہیں. پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ اس کو کالا قانون کہہ رہا ہے، پاکستان کا صحافی طبقہ. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم یہ ہوا ہے، ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صحافی اور پاکستان کے نظریاتی سیاسی کارکن اس پر سراپا احتجاج کیوں ہیں. وہ اس آڑ میں جو انہیں آئینہ دکھائے گا فیک نیوز کے نام پر. فیک نیوز کا تعین کون کرے گا؟ یہ ہمیں اس قانون سازی میں نہیں بتایا گیا، اور یہ اتنی اجلت میں قانون سازی کی گئی ہے کہ ہنسی آتی ہے. کیا پاکستان کا پارلیمان جو ہے وہ مذاق کے لیے رہ گیا اس قوم کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ جی صوبائی اسمبلیوں سے لے کر قومی اسمبلی تک اور سینٹ تک جو اسپیکر یا کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوں گے، ان کی رولنگ، ان کے ریمارکس پر بھی کسی قسم کا کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا. اگر آپ وہ لگا رہے ہیں تو آپ پر جب چاہے ریاست مقدمہ قائم کر دے گی. میں ریاست سے ذرا اس حکومت کو علیحدہ کرتا ہوں. حکومت آپ پر مقدمہ قائم کر دے گی جس کے آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور بیوروکریسی سے تابعدار قسم کے آفیسرز لا کر کے انہیں جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ایکٹ ہے، اس کو سائبر کرائم ہے، اس کو ختم کر کے یہ ایک نئی جو ہے فورس تشکیل دینا چاہتے ہیں. اس میں یہ اپنے جو فرما بردار ہیں، جو تابعدار قسم کے افسر ہوں گے وہ لے کے آئیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پر پاکستان میں کسی عدالت میں کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکے گا، ان کے خلاف شکایت کا اندراج نہیں ہو سکے گا کہ انہوں نے فیک نیوز کے نام پر کیا درست کارروائی کی، کیا درست اقدام اٹھایا، یا ایسے ہی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر، نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر پاکستان میں موجود صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، یا پاکستان میں موجود سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو سوچ سمجھ کر پارلیمان میں موجود جماعتوں کے ساتھ، اور جو پارلیمان سے باہر جماعتیں ہیں اور ہماری صحافی تنظیمیں ہیں، ہماری وکلا کی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ورنہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس قانون کے پہلے شکار ممکنات میں سے ہے کہ مسلم لیگ نون ہی نہ ہو جائے. اچھا جناب ناصر عوان صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جو ہیں کبھی حصول اقتدار کا کھیل کھیل رہے ہیں،
تو کبھی مذاکرات کا تماشا لگا رہے ہیں. عوام کو کب تک ایک کے بعد ایک ایسے ہی ایشو سے بہلایا جائے گا اور انہیں بہکایا جاتا رہے گا؟ شکریہ. یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوگا جب عوام یہ سمجھیں گے کہ دونوں جماعتیں، اپوزیشن اور اقتدار والے، ان کا استحصال کر رہے ہیں. اور یہ مذاکرات تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. مذاکرات بار بار وہی بات ہوتی ہے کہ مذاکرات میں نہ اپوزیشن پیچھے ہٹ رہی ہے نہ وہ دوسری پارٹی ہٹ رہی ہے، تو اس سے کیا حاصل؟ اس دوران جو عوام کا حشر ہو رہا ہے، عوام سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک ہوتی ہے معاشی اعتبار سے انہیں جو تکلیف ہے. سب سے اہم جو بات ہے وہ انہیں اعصابی تناؤ کی تکلیف ہے. انہیں وہ اعصاب زدہ اس وقت مریض بن چکے ہیں لوگ کہ کسی یہ جو عوام کو اس میں مبتلا کرنے میں، انتشار میں، اس بے یقینی میں نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن دونوں کا ہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، دونوں کا ہی ہے. ابھی اپوزیشن پیچھے ہٹے گی، حکومت جو ہے ان کی کوئی بات مانے گی، یا دونوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا نا، تب جا کے استحکام آئے گا. جب تک دونوں کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے، عوام نہیں ہے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ان کا جو ہے پروگرام جو مطمع نظر ہے وہ اقتدار ہے. ٹھیک ہے. اور چلیں یہ بھی بات آپ ٹھیک ہے کہ اقتدار بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں، مگر کیجریوال دہلی کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ اقتدار میں آ کر ہی لوگوں کے حالات بدل سکا ہے نا. کیا یہ جو اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اتحاد بھی جو سیاسی جماعتوں کا بننا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ہم جو اتحاد بنا رہے ہیں یا اپوزیشن، یہ کوئی ایک بھی جماعت آپ دیکھ لیں کہ مطلب پی ٹی آئی دیکھ لیں. میں تو بالکل کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اپنا پروگرام دے کہ اس کا پروگرام کیا ہے، صرف اقتدار کو فوکس کیا ہوا ہے. کوئی معاشی کوئی ایجنڈا کوئی پروگرام کوئی بتائیں کہ ہم ایسے ہی کریں گے ایسے ہی کریں گے، وہ کوئی نہیں ہے. صرف اقتدار ہے یا ایک بندے کو رہا کرانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر عوام اس میں کہاں ہے؟ عوام کے بارے میں دونوں پارٹیاں جو ہیں، دونوں گروپ جو ہیں وہ نہیں سوچ رہے. صرف اقتدار، ہاں سطحی طور پر اب حکومت جو کام کر رہی ہے وہ سارے عارضی بنیادوں پر ہے، سطحی ہیں. اس میں حکومت خود کو بچانے اور اپوزیشن چھڑانے پہ لگی ہوئی ہے. بس یہی بات. اچھا جناب راز احمد احسان صاحب، حکومت دعوے دار ہے کہ ملک و عوام کے حالات جو ہیں وہ بدلنے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، جبکہ اس کے اثرات ملک و عوام پر کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ہمیں تو دکھائی دے رہے ہیں جی بالکل، اور ہمیں سنائی بھی دے رہے ہیں، دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ شرمناک بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے، پہلے لوگ جو تھے وہ لوگوں کے جو ملکیت میں چیزیں ہوتی تھیں وہ چوری کیا کرتی تھے لوگ، اور آج ہم نے پہلی بار تو اس حکومت کو دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کے نظریات بھی چوری کر رہے ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیہ تھا اور ہم اس سیاسی نعرے کے ساتھ میدان سیاست میں آئے تھے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت. اب ہمارے اس سلوگن کو بھی چوری کر لیا گیا جو خدمت انسانیت پر مبنی تھا. نیا بیانیہ، ہاں یہ نئے بیانیے میں انہوں نے ڈھال لیا. چلیں کوئی بات نہیں، آپ انسانوں کی خدمت کریں، ہم نے بھی انسانیت کی خدمت ہی کرنا تھی. لیکن ظلم یہ ہوا کہ خدمت کیا ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، بالخصوص پنجاب کے اندر ایک غیر علانیہ مارشل لا کی سی صورتحال ہے. اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ جمہوری مارشل لا، جی بالکل آپ اس کو کچھ اور کہہ لیں گے، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے نام پر ایجنٹوکریسی، یہ ایجنٹ قسم کے لوگ آ گئے ہیں. یہ ایجنٹوکریسی کا نفاذ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیموکریسی کا جسے نام دے دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا تھا نعرہ خدمت انسانیت، ہماری سیاست خدمت انسانیت، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے 500 سے زائد جو ہیں امیدوار اراکین صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میدان سیاست میں اتارے، اور صرف ایک شرط رکھی کہ ہمارا امیدوار پارٹی فنڈ کے نام پر کوئی پیسے نہیں دے گا. صرف معیار یہ ہوگا کہ جو شخص اپنے علاقے میں موجود
लोगों की खिदमत कर सके, जो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं उनको स्कूलों में भेज सके, जो मरीज अद्वियात जिनको नहीं मिल रही अद्वियात से महरूम हैं उन तक अद्वियात पहुंचा सके, जो सेहत के बुनियादी जो हमारे हुकूक हैं, आवाम के हुकूक हैं, उन तक पहुंचाएगा, वो हमारा नुमाइंदा होगा और हम उसे टिकट ऑफर करेंगे। हमने दिया और आज हमारे सेक्रेटरी जनरल का हल्का इंतखाब जो है वो कसूर के पास एक पीपी है, वहाँ से प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब ने पहले हमने मोटर बाइक्स जो है लोगों को बिला सूद दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले हफ्ते से जो है लोगों को रोजगार स्कीम के तहत, देखिए सियासत जो होती है ना, ये होती है खिदमत इंसानियत पर मबनी सियासत, तो ये है ये मरियम नवाज भी कर रही है। मैं देखिए वो हुकूमत में है, अच्छा, हम हुकूमत में नहीं हैं। अब हमारा रिक्शे जो है वो बिला सूद हम दे रहे हैं, उससे पहले हमने लगा रहे हैं, कराची के दे रहे हैं, कराची जैसे मरियम नवाज साहब लगा रहे हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के वाशरूम जो हैं, बाथरूम्स जो हैं वो रह गए हैं जहां पर बीबी साहबा के फोटोज नहीं हैं। बाकी कूड़े वाली गाड़ी से लेकर रिक्शा जो कूड़ा उठा रहा है उस पर भी बीबी मरियम के फोटो लगे हुए हैं। हाँ, पाकिस्तान पंजाब भर के अंदर किसी को अपने जाती जेब से एक फ्लेक्स बाहर लटकाने की इजाजत नहीं है, रात को अमला आता है उतार के ले जाता है। इस वक्त ये बहुत बड़ी जो मैं समझता हूं कि ये आमरीत जो है पंजाब के अंदर है। पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासतदानों को इसका नोटिस लेना चाहिए। और लोगों का शहद की मक्खी से किसी ने पूछा कि लोग आपका शहद चोरी करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है? शहद की मक्खी मुस्कुराई और उसने कहा कि नहीं, चोर लाख फनकार बने, वो मेरा शहद तो चोरी कर सकता है लेकिन शहद बनाने का फन जो है वो चोरी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत इंसानियत के नारे पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस रमज़ानुल मुबारक में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तमाम उम्मीदवारान, तमाम टिकट होल्डर्स अपने अपने इलाकों के अंदर इंशाल्लाह ताला सहर व अफ्तार का भी एहतमाम करेंगे, राशन का एहतमाम भी करेंगे, फ्री मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, सस्ते तंदूरों का भी इंशाल्लाह ताला आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस कौम के बच्चों को वो जो समुद्री लहरों की नज़र हो रहे हैं इंशाल्लाह हम एजुकेट करेंगे। वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के बच्चे हैं। नजरिए की बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला कौम को खड़ा करेंगे, मायूसी से निकालेंगे, एक सूद से पाक मुआशी निज़ाम इंशाल्लाह ताला। बातें नहीं करेंगे, दावे नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इस कौम को बतौर तोहफा देकर जाएंगे। और हमारा एक एक नजरियाती कारकुन इंशाल्लाह सूद के खिलाफ मुआशी निज़ाम के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका है, अपने आप को पेश कर चुका है। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंशाल्लाह पूरी जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ इंतहा पसंदी का मुकाबला करेगी, दहशत गर्दी का मुकाबला करेगी और रियासत के साथ वफादार रहेगी। आईने पाकिस्तान का प्रचार करेगी, इकबालियत का प्रचार करेगी और कायद के फरमूदात का प्रचार करेगी। हम समझते हैं कि हम कायद के फरमूदात और इकबाल के फरमूदात के साथ साथ आईने पाकिस्तान पर अमल पैरा होकर ही खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। अगर इस तरह की ज़ाती तशहीर जिस तरह की हुकूमत जो है कर रही है, इंतकामी कार्रवाई पर मबनी सियासत पर हम यकीन नहीं रखते हैं। हम रियासत पर हमला करने वाली और गालम गलोच वाली सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसको खूबसूरती में ढालेंगे, शाइस्तगी में ढालेंगे और पार्लिमानी अंदाज में ढालेंगे। रियासत के साथ लोगों की वफादारी का इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी प्रचार करते आए हैं, हम इंशाअल्लाह फिर भी अच्छा, यहाँ तो रियासत की भी बात हो रही है और प्रचार की बात हो रही है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो कर रही है जो कि इक़्तिदार और अपोजिशन में बैठने वालों को करना चाहिए। लेकिन हुकूमत वो करने की बजाय जो है, एक रमज़ान के हवाले से अवाम बड़ी परेशान थी और हुकूमत की तरफ देख रही थी कि वो हमें रिलीफ देंगे, लेकिन उन्हें वहाँ से रिलीफ मिलता सिर्फ दावों और वादों के अलावा कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसा कि रियाज एहसान साहब ने कहा है कि वो रमज़ान में गरीब के लिए जो है वो इफ्तारी से लेके सहरी तक का बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बड़ा गुड साइन है। लेकिन नासिर अवान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अवाम को तालीम, सेहत की सहूलतें इस हुकूमत से मिल रही हैं, ना ही नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगा दी है।
اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے واقعی مور ٹھپا کو لگا دیا ہے بغیر پرچی کے، بغیر ووٹ کے، بغیر کسی چیز کے؟ پتہ نہیں ہے، کہاں دیکھا آپ ہمیں نے تو یہ نہیں مور نظر آ رہا، لگی؟ کہیں بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا، اچھا اچھا لیکن اشتہارات کے ذریعے اچھا، معلوم ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ بڑی کام کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دے رہے ہیں۔ عثمان بخاری صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں۔ جناب شاہد صاحب، غریبوں کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم جو تھوڑی بہت ملتی تھی اب وہ بھی چھینی جا رہی ہے، بلکہ چھینی جا چکی ہے، وہ انہیں بھی وہ این جی او کے حوالے کیا جا رہا ہے، کر دیا گیا ہے۔ وہاں فی الحال تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دے گی کوئی جو ان کی فیس وغیرہ کا انتظام، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مستقبل میں وہ باقاعدہ، یہاں تو 20 روپے تھے زیادہ سے زیادہ بچے کی فیس کسی اسکول میں، تو وہ تو 200 300 400 اس طرح کا پروگرام ہے ان کا۔ تو یعنی اچھا، پھر دوسری بات جو ہے، جو پڑھانے والے ہیں، ٹیچر ہیں، وہ پرائیویٹ بنیاد پہ انہیں رکھا جائے گا، رکھا جا چکا ہے، بہت سے اسکول پرائیویٹائز کیے جا چکے ہیں۔ یہ ہے تعلیم کا حال۔ اچھا، اور اتنی مہنگی تعلیم پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، بھئی جرمنی مفت تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہالینڈ میں چلے جائیں، پولینڈ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، وہاں یعنی اتنا جو نسبتاً جو پاکستان کے اندر تعلیم ہے اس سے کہیں بہتر ہے وہاں، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح وظائف دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں، اس طرح صحت کا یونیورسٹی تک انہیں جو ہے اس طرح صحت کا حال ہے۔ باقی کام تو یہ مغرب کی وہ کرتے ہیں، نکالی کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بالکل یہ زیرو ہے۔ لیکن تعلیم اور صحت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ واضح طور پر ہے کہ ریاست تعلیم اور صحت اور روزگار کی ذمہ دار ہو گئی۔ تو ادھر آئین کیا، ویسے تو آئین ہے، اب دیکھ لیں آج جو آئین کا حشر کیا جا رہا ہے، قانون کہاں کھڑا ہے؟ 15 روپے کی روٹی کر تو دی، اور کیا کریں؟ روٹی آپ نے کھائی ہے؟ کھائی تو ہے۔ اچھا، پورے کی ہے، بڑی مزیدار ہوگی۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اچھی روٹی ہے، 20 سے 25 روپے کی۔ یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، ویسے ہی وہ کہتے ہیں پنجابی گونگلوا تو مٹی چاڑنا، ٹھیک ہے، یہ گونگلوا تو مٹی چاڑی جا رہی ہے، اور انہوں کو واضح اچھا، پھر دوسری بات ہے، نہیں ایمان صاحب ایک بات تو بتائیں، عوام جو ہے وہ ساری یہی جو ہے وہ جھوٹ فریب فراڈ پہ لگی ہوئی ہے، مرد ہی نہیں خواتین کی بھی اب چل تو خبریں آ رہی ہیں، گروہ بنا کے لوٹ رہی ہیں۔ ایسی قوم جو خود کو سنوار نہیں رہی اور توقع یہ رکھتی ہے کہ حضرت عمر جیسا کوئی خلیفہ جو ہے وہ آ جائے، ان پہ تو پھر جیسے ہم ہیں، ہم پہ تو پھر نواز برادران اور زرداری برادران ہی آئیں گے نا پھر۔ نہیں، ایسا میں اتفاق نہیں کرتا اس سے، کہ ہاں اوپر سے بالکل جو ہوتے ہیں نا حکمران، وہ جب ٹھیک آ جائیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ سالے ادھر سے ہی آئیں گے، ادھر سے ہی آئیں گے، اور باہر سے تو نہیں آئیں گے۔ باہر سے تو شوکت عزیز آتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے آتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو وہ پاکستان تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آئیں گے ادھر سے ہی۔ یہ تبدیلی کا عمل جو ہے نا ادھر سے ہی آگا، انقلاب برپا ہوگا تو ادھر سے ہی ہوگا۔ آپ یہ ریاض احمد حسان صاحب بیٹھے ہیں آپ کے پاس، تو ان کا پروگرام دیکھیں تو ایسا ایسا لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ لوگ۔ ریاض احمد حسان صاحب، آپ کا بیانیہ تھا کہ ہم عوام کی مہنگائی کم کریں گے اور ہم عوام کی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ آج کل میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس بیانیہ کو لے کر چل رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی لائیں گے اور عوام کی زندگی خوشحال بنائیں گے۔ نئے بیانیے کے ساتھ متحرک جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو کیا اس نئے بیانیے سے عوام کی کھوئی ہوئی حمایت بھی وہ حاصل کر پائیں گے، آئندہ ووٹ لے پائیں گے، اقتدار میں رہ پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ پاکستانی عوام کا مزاج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستانی عوام کا مزاج ہے کہ وہ آج بھی 1931 میں 13 جولائی 1931 میں 22 کشمیریوں کی شہادت ہوتی ہے، اور 14 اگست 1931 کو حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کشمیری
قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اظہار محبت کریں، کشمیری شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار محبت کریں۔ اس کے بعد 1948 میں بانی پاکستان نے شہرک جب قرار دیا کشمیر کو، اس دن سے لے کر آج کے دن تک پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے، وہ فرمودات قائد و اقبال کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری جرت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہاں کشمیر سے ہمیں پیغام آتا ہے، ان کے 5 لاکھ سے زائد شہداء کی قبریں ہیں جہاں سے یہ پیغام آتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان کے جنازوں پر یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان کی قبروں پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کشمیر کے کسی دشمن کے کسی ایجنڈے کو قبول نہیں کرتی۔ پاکستانی قوم ہندوستان کو پاکستان کا ازلی اور ابدی دشمن سمجھتی ہے۔ ہندوستان کا جو بھی یار ہے یہ قوم اس کو دوست اور محب وطن تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اس قوم کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی جائے۔ اس قوم کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کی ابابیلوں کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے اور عملی کردار ادا کیا جائے۔ اس قوم کی ہمدردی سمیٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کریں، آپ پاکستان کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق دیں، آپ پاکستان کے لوگوں کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں دیں۔ معذرت کے ساتھ 40 سالہ اقتدار میں میاں محمد نواز شریف نے اس قوم کو یہ چیزیں نہیں دی ہیں۔ اگر پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہلی بار انتخابی میدانوں میں اتری ہے تو ہم نے سب سے پہلے تنظیم بنائی ہے، اس مٹی سے پھوٹنے والے انسانوں کو رائٹس آف آرگنائزیشن دے کے پورے پاکستان کے اندر انہیں کھڑا کیا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا انہیں کیوں بیانیہ لینا پڑ گیا ادار کے طور پہ؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ شام ہی ہمارے پنجاب کے صدر چودھری محمد سرور نے بڑا ہی خوبصورت، کیونکہ وہ پنجاب بھر کے انہوں نے طوفانی دورے کیے، لوگوں سے ملے، شہر شہر جا کر لوگوں سے ان کی رائے پوچھی، تو لوگوں نے کہا کہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور آئین کا جنازہ تو تب نکل گیا کہ جب آپ پورے پاکستان کی طرح پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے ہیں۔ اگر آپ کو عوام سے محبت لینی ہے، چلیں ابھی میدان سجائیے، دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے کتنی مہنگائی کم کی ہے، آپ نے لوگوں کی کتنی خدمت کی ہے، آپ نے خدمت انسانیت پر مبنی ہمارا بیانیہ تو چوری کر لیا ہے، لیکن انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات کا دنگل ابھی آپ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیجئے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے تنظیم سازی کر کے اس مٹی کے لوگوں کو، نظریاتی لوگوں کو، آئین پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو، ریاست سے محبت کرنے والے لوگوں کو، ریاستی اداروں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو، اور سیاسی اعتبار سے بالغ نظر لوگوں کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ بطور بلدیاتی امیدوار میدان میں اتار رہی ہے۔ ہم نے پیپر ورک مکمل کر لیا ہے، انشاءاللہ ہم اس قوم کو ریلیف دیں گے۔ وہ کوئی بھی میدان ہو، وہ خدمت کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ معیشت کا میدان ہو، ہم انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ عوام کا بھرپور اعتماد اور لاکھوں لوگوں کی جو دعائیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیونکہ انسانیت کی خدمت پر مبنی بیانیے کے ساتھ، کردار کے ساتھ، خالی گفتار کے ساتھ نہیں، ہم باتوں کا چورن نہیں بیچتے، نہ ہم خواب دیکھتے اور نہ ہی ہم خواب دکھاتے۔ بڑے لوگ اور عظیم لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ خواب نہیں، تعبیریں دیکھتے ہیں۔ ہم نے خوشحال پاکستان کی، مستحکم پاکستان کی، معاشی طور پر، دفاعی طور پر اور نظریاتی اور جغرافیائی طور پر ایک مضبوط پاکستان کا خواب نہیں، تعبیر دیکھی ہے۔ انشاءاللہ یہ قوم، اس قوم کو بھی تعبیر دکھائیں گے۔ ریاض احمد احسان صاحب کہتے ہیں ہے وہ میدان سجائے گی اور عوام کی حق رہدہی جو ہے وہ آزمائے گی، لیکن اس حکومت سے ایسی توقع لگتی نہیں ہے کہ کوئی ایسا میدان سجائے گی جس میں اسے اقتدار کھونا پڑے۔ وہ عوام کا اظہار رائے دبا کر آئی ہے تو عوام کو اظہار رائے کیسے دے گی؟ جب تک وہ اظہار رائے نہیں دے گی، نہ ہی وہ زیادہ دیر تک رہ پائے گی، نہ ہی آگے چل پائے گی۔ آج نہیں تو کل ان کو نہ صرف عوام کو حق رائے دینا پڑے گا بلکہ ان کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔
تبھی اس ملک میں خوشحالی آئے گی، تبھی یہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک میں جو ہے اس میں اپنا نام جو ہے وہ لکھا پائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔